الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے ماہ شعبان کی قدر کریں۔ عزیز ساتھیوں، ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کا لغوی معنی اور وجہ تسمیہ: نمبر 1، شعبان کا لفظ تشعب سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے بکھرنا، منتشر ہونا۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر متفرق ہو جاتے تھے۔ دیکھیے المعجم الاوسط للطبرانی۔ نمبر 2، شعبان کا لفظ شعبن سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، جس کا معنی ہے اجتماع۔ چونکہ اس مہینے میں بہت سی خبریں جمع ہوتی ہیں، اس لیے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ دیکھیے المعجم الکبیر للطبرانی۔ ماہ شعبان میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنا کہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2357 اور 2358۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان ہی سے رمضان المبارک کی تیاری فرماتے تھے۔ ماہ شعبان آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے، یعنی رغبت پیدا کرنے کے لیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جس کا اندازہ چند روایات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں روزہ رکھنے کے واسطے شعبان کا مہینہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2431۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب افطار نہ کریں گے، اور افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھیں گے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینہ کے پورے روزے رکھے ہوں، اور نہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1969۔ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1156۔ اسی طرح ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت روزے رکھنے کی حکمت ہے۔ علماء کرام رحمہ اللہ نے ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کئی اسباب اور حکمتیں بیان کی ہیں، جن میں سے 4 حکمتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، نمبر 1، اللہ تعالی کے حضور اعمال کا پیش ہونا۔ اس کا ذکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 2، مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اعمال اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ عمدۃ القاری ترتیب الاعمال الخمیس الشجری حدیث نمبر 1908۔ نمبر 3، رمضان کی تعظیم اور تیاری۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان شریف کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے، عزت کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 683۔ نمبر 4، ہر مہینے کے 3 روزے کا جمع ہونا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن یعنی ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بسا اوقات سفر اور ضیافت وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے تھے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دیکھیے ابی لیلہ وہو ضعیف اخرجہ الطبرانی فی معجمہ الاوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320۔ بھائیو، یہ جو ہے ایام 20 جو ہے آپ ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو رکھ لیں، یا جو ہے ہر ہفتے پیر اور سوموار کے روزے رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایام 20 والا روزہ ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔
اب اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے وہ بھی سنیے۔ واضح ہے کہ نفلی روزوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگا بدھا دستور اور معمول نہیں تھا، بلکہ کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھتے، کبھی مسلسل بغیر روزے کے رہتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو، بلکہ وسعت کا راستہ کھلا رہے اور ہر شخص اپنے حالت اور ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی رویہ کی پیروی کر سکے۔ اسی لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20، 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھتے تھے، کبھی جمعہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور اسی طرح کبھی عاشورہ اور شوال کے 6 روزے رکھتے تھے۔ دیکھیے معارف الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے بخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس ماہ میں یعنی ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔